بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے بڑے بڑے اس وقت پریشان ہیں، بیٹھ کے ہو رہی ہیں، اپنے فیصلے سنائے جا رہے ہیں، سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ان فیصلوں پر عمل کیسے ہوگا۔ شہباز شریف ملاقاتیں تو کرتے پھر رہے ہیں لیکن ان کی بات سن کوئی نہیں رہا، کوئی لاحمل نہیں ہے، ان کی پارٹی بالکل تنہا ہو گئی ہے۔ معاملہ سارا اب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا ہے، جہاں پر تحریک انصاف میں اتنا اتحاد نظر آ رہا ہے کہ حیران کن ہے کہ کس طرح سے تمام دھڑے اکٹھے ہو گئے ہیں، یکسو ہو گئے ہیں۔ اور تو اور جو اب خیبر پختونخوا چیپٹر نے، تحریک انصاف کے چیپٹر نے جو کارڈز کھیلنا شروع کر دیے ہیں، سرپرائز دینا شروع کر دیے ہیں، ایک کے بعد ایک، سب کو حیران کر دیا ہے۔ واقعی حکومت پریشان ہے کہ فیصل کریم کنڈی بندہ ہمارا ہے، گورنر ہم نے لگایا، پیپلز پارٹی کا آدمی ہے، وہ مل رہا ہے تحریک انصاف کے وفد سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب معاملہ یہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں کہ وہاں پر جب جرگے کی صورت میں لوگ جاتے ہیں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہاں ایک روایت ہے، یہ بات سننی پڑتی ہے اور پھر جا کر بڑا وزن ہوتا ہے۔ اب فیصل کریم کنڈی گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، جنہوں نے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ ہاں جی مجھے استعفیٰ موصول ہو گیا ہے۔ اب کوئی روڑا نہ اٹکائیں، کچھ نہ کریں، اس کے لیے ظاہر بات چیت ہوگی۔ اب ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ تحریک انصاف آ گئی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی ان کے پاس وہاں پر نظر آ رہی ہے، واضح ہے، بندے توڑیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی سندھ ہاؤس نہیں ہو سکتا، کوئی سندھ ہاؤس نہیں بنایا جا سکتا جہاں لوگوں کو بھیڑ بکری کی طرح بند کر دیا جائے، لے دے کے سارے کام ہو رہے ہوں، یہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے نون لیگ کے امیر مقام سے ملنا، ان کے لوگوں کے ساتھ جاک ملنا، پھر اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے مل جانا، تحریک انصاف کا، آپ سوچئے ذرا، کہتے ہیں جی ان کو سیاست نہیں آتی، یہ بڑے ریجڈ ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ بڑے سخت ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ یہ باور کرانے کے لیے پوری قوم کو کہ دیکھیں ہم تو جاتے ہیں، اپنے حق کے لیے جاتے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس میجورٹی ہے اور انہی کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، عوام نے جن کو ووٹ دیے سب کو پتا ہے، پھر بھی جا رہے ہیں سب کے پاس کہ دو نمبری کوئی نہ کرو، آپ کے لیے بدنامی کا بنے گا، ہمارے حق پر ڈاکہ اب نہ ڈالو، جس طرح آپ نے 2024 فروری کے الیکشنز میں کیا، اس سے اور مسائل بڑھیں گے۔ اور تو اور عوامی نیشنل پارٹی ان کے پاس بھی چلے گئے ہیں۔ اب خبریں یہ ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی الگ کھڑی ہے، وہ وفاقی حکومت کو انکار کر چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا بندہ لا رہے ہیں، نون لیگ اپنا بندہ لا رہی ہے وزیر اعلیٰ کے لیے کہ جی یہ وزیر اعلیٰ بنے، تو ان کے تو ووٹ سارے الگ الگ ہیں۔ اب اسلام آباد میں بیٹھک یہ ہے، وہاں پر فیصلہ یہ ہے کہ نہیں سہیل آفریدی کو تو کسی صورت نہیں آنے دینا، لیکن روکنا کیسے ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ غیر آئینی قدم اٹھاتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں، سہیل آفریدی آ گیا تو تب تو بہت ہی برا پھنستے ہیں۔ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت نہیں آنے دینا، بھئی کیسے نہیں آنے دینا؟ موڈ دیکھیے، ابھی تحریک والے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو آڈیو سنوا دیتا ہوں، ویڈیو بھی موجود ہے کہ وہاں پر پولیس افسر کہہ رہا ہے پہنچو پہنچو پہنچو، پولیس والے آ ہی نہیں رہے، یعنی وہ انکار کر رہے ہیں اپنے افسروں کے احکامات ماننے سے کہ ہم نے تحریک والوں کے خلاف، کرین جماعت کے خلاف حملہ نہیں کرنا، ان پر جا کر تشدد نہیں کرنا، ان کے خلاف پولیس ایکشن نہیں کرنا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ان کا حال ہو گیا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا مسئلہ۔ اور دوسری طرف اب تحریک انصاف بھی سڑکوں پر آ گئی ہے، چند ہی گھنٹے باقی ہیں، صبح 10 بجے کا کہا ہوا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے۔ اچھا اس کے بعد بھی جو کریں گے اور زیادہ عدم استحکام ہوگا، حالات بڑے خوفناک ہو جائیں گے کہ پھر بھی اگر وزیر اعلیٰ کا راستہ روکا گیا، تحریک انصاف کا راستہ روکا گیا، لوگوں کا موڈ اور ہے، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں۔ یہ اب 2024 والا موڈ آپ ضرب دے دیں، پہلے لوگ آرام سے بیٹھ گئے، اچھا جی لوٹ لیا ہمارا مینڈیٹ، عدالتوں میں جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ رجسٹ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ماحول اور ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اندازہ ہے اس وقت، فیصل کریم کنڈی بھی بتا رہے ہیں، وہ بھی اس بحران سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ بھی نکل رہے ہیں، تو کہ جی میرے سے نہ کروائیں، جو کرنا ہے خود کر لیں۔ ریلی نکل آئی ہے، وہاں سے کنٹرول نہیں ہو رہا کام، پنجاب میں یہاں پر ریلیز نکل آئی ہیں، نوشہرہ میں لوگ تیار ہیں، پشاور میں کل کے لیے ان کو تیاری کا کہہ دیا گیا ہے، تو کل بھی بہت بڑا سرپرائز تیار ہے۔ یہ جو ملاقاتوں والا کام کیا ہے نا جنید اکبر نے، اس میں اسد قیصر صاحب جا رہے ہیں اور دیگر ان کی لیڈرشپ جا رہی ہے، یہ انہوں نے بڑا ایک مزید آپ دیکھیے ماسٹر اسٹروک کھیل دیا ہے، سب سے جا کر ملنا، سب سے بات کرنا۔ اور اس کے علاوہ قبائلی مشران ان کا اکٹھے ہو کے سہیل آفریدی کو سپورٹ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر آ گیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ فاٹا کو اب اس سارے معاملے میں دوبارہ وفاقی حکومت جس طرح سے ضم کرنا چاہ رہی تھی، یا اس طرح کا پلان تھا جس میں مولانا بھی چاہ رہے تھے،
وہ تو اب فارغ ہو گیا. فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا کہ فاٹا میں ان کے چونکہ ووٹ ہے, اگر وفاق ڈائریکٹ کنٹرول کر لیتا ہے تو ان کو وہاں پر ذرا کوئی سیٹ زیادہ ہو جائے گا, کچھ زیادہ مل جائے گا. اب جب فاٹا کے علاقے, سابق فاٹا کے علاقے, سابق قبائلی علاقے اب وہ ضم ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں, پورے صوبے میں وہ آ چکے ہیں کہ وہ بھی مین دھارے میں آئے, ان کے لیے ایک الگ قانون چل رہا تھا انگریز کے دور سے, وہ اب ختم ہو گیا. تو بڑی مشکل سے سیٹ اپ کسی طرح سے چلنے لگا ہے. اور وہاں سے ایک لڑکا اٹھتا ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے, کالج سے, یونیورسٹی کے لیول سے وہ شامل ہوتا ہے اور سیاست میں آتا ہے, اور کرتے کرتے اب وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہو گیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں اب میں ایک چیز عرض کروں کہ جو بہت اسپیشل چیز ہے, یہ آپ ضرور جہاں بھی ہو سکے اس کو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ فرق ہے تحریک انصاف میں اور باقی جماعتوں میں. کے پی میں وزارت اعلیٰ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بھائی کو اتارا کہ جی یہ وزیر اعلیٰ ہوگا. جے یو آئی کی طرف سے فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں میرا بھائی. ہر جگہ ان کے بھائی بیٹے ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں, رشتہ دار نظر آ رہے ہیں. تو اب وزیر اعلیٰ کے لیے بھی اپنا بھائی, نون لیگ نے سردار یوسف کے بیٹے کو نامزد کیا ہے. تحریک انصاف کے امیدوار سہیل آفریدی نہ عمران خان کے بھائی, نہ بیٹے, نہ رشتہ دار, نہ کسی حاضر اور سابق وفاقی صوبائی وزیر کے بھائی, نہ وہ بیٹے ہیں, بلکہ ایک عام کارکن ہے جو آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی نرسری سے وزیر اعلیٰ اب بننے جا رہا ہے. یہ بڑا خوبصورت انہوں نے پوسٹ لگائی, محمد عمیر صافی ہیں بڑے اچھے, سارا انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیں یہ سب اپنے رشتہ داروں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے پریشر گروپس کو, اپنے کرتا درتا, کوئی مالدار ہے, کوئی اس طرح کی فیملی, انہیں کو آگے کرتے ہیں. ابھی ایک مثال آئی نا, یوسف زئی گیلانی صاحب گئے ہیں باہر, اپنے بیٹوں کو ساتھ لے گئے ہیں. کوئی اور ان کو بندہ نظر نہیں آتا, بیٹوں کو ساتھ لے گئے ہیں. اور بھی پارلیمنٹ کے ممبر تھے, ان کو ساتھ جا سکتے تھے, نہیں. پہلے بھی یہ دیکھا گیا ہے. دولت بہت ہے لیکن اس طرح کے مزے لینے ہی ہوتے ہیں کہ باہر کا ٹور ہو تو ساتھ جائیں. اب جی ہوا یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی تو پہلے سے ہی مقابلہ جیت چکے ہیں, جس طرح ان کی سپورٹ نظر آ رہی ہے. تو ایسی سپورٹ کسی وزیر اعلیٰ کے لیے نہیں دیکھی گئی جو اب نظر آ رہی ہے. پھر شیخ وقاص اکرم نے جیو پر بیٹھ کر شہزاد اقبال کے شو میں کہا ہے, ایک سوال کے جواب میں جب شہزاد نے سوال کیا کہ وفاقی حکومت تو نہیں چاہ رہی سہیل آفریدی بنے, وفاقی حکومت تو آپ کی سپورٹ نہیں کر رہی, تو اس پر شیخ وقاص اکرم نے کہا ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے, وفاقی حکومت والے ہمارے مامے لگتے ہیں جن کی مشاورت سے وزیر اعلیٰ کا نام دیں. مریم نواز اور بگٹی یعنی سرفراز بگٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو لگانے سے پہلے وفاقی حکومت سے پوچھا تھا. وہ کہتے ہیں ان کا کیا اس میں مینڈیٹ ہے. نہیں وفاقی حکومت والے مامے لگتے ہیں کہ ہم نے ان سے مشاورت کرنی کون نام دے. یہاں پہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے, عمران خان نے نامینیٹ کیا ہے. وفاقی حکومت والے کون ہوتے ہیں؟ مریم صاحب مشورہ کر کے لایا سی, انہوں نے مریم کو ہم سے پوچھ کے لگایا تھا. یہ کون ہوتے ہیں؟ اچھا اب میں آپ کو سنوا رہا ہوں کہ پولیس کا اہلکار, پولیس کا افسر, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ڈسمس کر دوں گا, تم لوگ آ نہیں رہے, یہ ہم نے ادھر جانا ہے لبیک والوں کے خلاف, تو تم آ ہی نہیں رہے. ایس پی آ کے کہہ رہا ہے اور تم پھر بھی نہیں آ رہے. میں آپ دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ آپ سنیے اس کا ویڈیو پیغام ہے جو اس نے پولیس اہلکاروں کے گروپ میں شیئر کیا ہے, یہ سنیے گا. پولیس لائن ہیڈ کوارٹر سارے بیٹھے میں ادھر بیٹھا ہوں لائن ہیڈ کوارٹر میں. آپ لوگ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے, نہیں آئیں گے نا میں آپ کا ڈسمسل آرڈر شیئر کروں گا. انف از انف یار, شرم کرو. ایس پی کو آنا پڑتا ہے. اب میں تمہیں انشاءاللہ بالکل جو تمہارا حق بنتا ہے وہ دوں گا. یعنی تمہارا ڈسمسل آرڈر تمہیں پہنچاؤں گا, تم لوگ آ نہیں رہے. کب سے ان کو بلا رہے ہیں, ساروں نے فون نکالے ہوئے ہیں, اور وہ یقین کریں موبائل کی لائٹ میں دیگر بھی پولیس اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے نمبر سامنے سامنے دیکھ رہے ہیں, ان کے نام اور نمبر, کہ یہ نمبر, ادھر کالیں کر رہے ہیں, کالز کر رہے ہیں کہ آؤ پہنچو, آگے جانا ہے, ہم نے اسلام آباد سے نکل کر مریدکے کی طرف, لاہور کی طرف آگے جانا ہے. وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں کچھ قوتوں کی وجہ سے ماورائے آئین مداخلت پر خدشات کا اظہار کیا ہے. آپ تیار اور لیڈرشپ کی کال کا انتظار کریں. یہ عرفان سلیم یہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے. یہ جناب اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. اور دوسری طرف مذہبی جماعت کی طرف سے پاکستان بھر سے کارکنان کو مرکزی مارچ میں پہنچنے کا ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, اور ان کی طرف سے کہا ہے کہ جی مارچ تو جاری رہے گا, آگے بڑھے گا, اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, جو آپ نے کرنا ہے کر لیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پی ٹی آئی کارکنان نے عمران خان کے نعرے لگا دیے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کام شروع ہو گیا ہے. جی نعرہ 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 عمران, جیے جیے جی عمران.
اور جی علی گنڈا پور کی استعفے منظوری میں آئین و قانون کی مکمل پاسداری کروں گا. گورنر خیبر پختونخوا نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ جی جو استعفیٰ ہے اس میں آئین و قانون کی مکمل پاسداری کروں گا. اب دیکھیں اس پر کیا ہوتا ہے. وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ, 50 سال سے زیادہ تمام سرکاری ملازمین کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ, اس کا اطلاق صوبوں پر بھی ہوگا. لیں جی, ساروں کو ریٹائر کر رہے ہیں. اف, یہ عجیب سا فیصلہ اب یہ وفاقی حکومت نے کر دیا ہے. دوسری طرف نیا کھیل بھی شروع ہو گیا ہے اور اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب وفاقی حکومت پر پریشر بڑھ رہا ہے, کیونکہ یہ معیشت کے جھوٹے اعداد و شمار جو انہوں نے دیے تھے وہ کھل رہے ہیں, ان کے پول کھل رہے ہیں, معیشت نیچے سے نیچے جا رہی ہے, ان سے کوئی نہیں سمجھ سکی چیز, اور اب اس وجہ سے ان پر اب دباؤ آنے والا ہے. اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے آنے والی ویڈیوز میں بات کریں کہ یہ کہتے کچھ ہیں لیکن حقیقت بالکل کچھ اور ہے. اور کل کا دن بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے, بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے, اس لیے آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے. کل کے دن پر, کل کے دن آر یا پار کا دن ہے, تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. دعاؤں کی درخواست ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.